اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے عدلیہ بے نقاب، اصلی کہانی قوم کے سامنے، آزاد عدلیہ والا ڈرامہ بے نقاب۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا، پاکستان کی جو بار کونسل تھی عاصمہ جہانگیری کا گروپ کے جو وکیلیں ہیں جو اس وقت اعظم نذیر طارڑ قابض ہے، اس کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ یہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب آتے ہیں اصل حقیقت میں۔ دیکھیے، پاکستان کی عدلیہ کا جو میں جس وقت ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آج وقت ہے رات کا، اور جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو صبح ہوگی۔ اس تک یہ ویڈیو جب میں ریکارڈ کروں تو یاجا افریدی صاحب اس وقت تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی نہیں کیا گیا جس میں ججوں کو سپریم کورٹ میں لانا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علی ظفر کے لیٹر لکھنے کے بعد کیا جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ ملتوی ہوگا؟ جو ارکان ہے، میں اس پر اپنی رائے پر قائم ہوں۔ جس طرح میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں جب اس ٹاپک پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر عمین اللہ صاحب نے جو خط لکھا تھا، اس پر میں نے یہ ٹاپک آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یاجا افریدی صاحب ملتوی نہیں کریں گے، اور اس کو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ میں 8 نئے جج لائے جائیں گے۔ کیونکہ اس خط میں جو اہم نقطہ تھا وہ نقطہ بھی بہت انتہائی اہم تھا، جو سینیئرٹی تھی۔ یہ نقطہ کیسے حل ہوگا؟ یہ تو کل جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوگا، جو جج منتخب کیے جائیں گے، تو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کیا یاجا افریدی صاحب اس جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو ملتوی کریں گے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ ملتوی نہیں کریں گے، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی اور زرداری اور نواز شریف کی خواہش کے مطابق سپریم کورٹ میں نئے 8 ٹاؤٹ لائے جائیں گے۔ دیکھیے، جو پاکستان میں ہمیں لیکچر دیا جاتا تھا کہ آزاد عدلیہ ہے، یہ آزاد عدلیہ، یہ آزاد عدلیہ، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو جو عدلیہ آزاد عدلیہ کا راپ لگاتے تھے، ڈرامہ بازیاں کرتے تھے، وہ بے نقاب ہوئے۔ عاصمہ جہانگیری کو جو اسٹیبلشمنٹ کا مخالف سمجھا جاتا تھا، گروپ وکیلوں کا، میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ اب پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ صرف نون لیگ اور پیپل پارٹی کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی کا مفاد جب ختم ہوا تو یہ لوگ جب ختم ہوتا ہے تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں۔ اگر نون لیگ کا مفاد میں ہو تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جب اب نون لیگ اور ان کے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہم ہی ہیں، تو دیکھیے ان کا گروپ کیا اسٹیبلشمنٹ کا مخالف کیا حامی گروپ نون لیگ اور تمام سہولتیں کریں۔ جو قاضی فیض عیسیٰ کا گروپ جج بنتے تھے کہ ہم نے آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، جب آئین و قانون کی حکمرانی آئی تو یہ لوگ بے نقاب ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو زیادتیاں ہوئیں، دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پہلے تو ہر درخواست پر اعتراض لگاتے تھے، لیکن اب 2 ہفتے ہو گئے عمران خان صاحب کی ضمانت والی توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست اور القادی ٹرسٹ کیس کی سزا معطلی اور ضمانتیں اور سماع کالعدم قرار دینی، اور توشہ خانہ 2 کیس کی بھی نہیں ہوئی۔ انصاف کا قتل عام پر الگ ویلاگ بناؤں گا، وہ میرا ٹاپک اس پر ہے، وہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحب نے بھی عمران پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضمانتیں اور دیگر کو عدالتوں میں ضمانتوں پر کیس روک رکھی ہے، اور یہ بھی انتہائی اہم اور افسوس ہے۔ دیکھیے، عدلیہ جو پاکستان کی آزاد سمجھی جانے والی تھی، وہ کس طرح نون لیگ کے مفاد اور پیپل پارٹی کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کی آزاد عوام کے بجائے نون لیگ کے مفاد اور نون لیگ کے لیے کام کرتی ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی کتنی درخواستیں پینڈنگ ہیں، لیکن ابھی تک انہیں مقرر نہیں کیا گیا۔ یاجا افریدی تو اس فیصلے میں موجود تھے، اور فیصلے میں ایسا فیصلہ دیا جو پاکستانی قوم کی تاریخ میں پہلی بار تھا، جو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے ٹاؤٹ فیصل وارڈا
نے کہا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، لیکن یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بننے کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں گے، لیکن جیسے کہتے ہیں اندر والی خبر تو خود وہ شخص ہی جانتا ہے جو اس کے بارے میں ہو، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ویسا کردار ہے جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور بار کونسلوں کے بارے میں بتایا۔ دیکھیے، وکیل اسلام آباد ہائی کورٹ بار اہم ہے، سپریم کورٹ بار، اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی بار سمجھنے والی وہ بار ہے پنجاب بار کونسل۔ اس کا الیکشن پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ حامد خان صاحب کا گروپ کیوں نہیں جیتا، کیونکہ حامد صاحب اس وقت خاموش رہے اور اعظم نذیر تارڑ کا بہت پیسہ چلایا گیا۔ لیکن دیکھیے کہ وہ سیکرٹری کا تو عہدہ جیت گئے، لیکن صدر کا عہدہ نہیں جیت پائے۔ اگر وہ صدر کا عہدہ جیت جاتے تو بہت ہی کام ہوتا۔ سپریم کورٹ میں جو اختر حسین نامی جو بار کی جانب سے مقرر ہے، وہ اپنے مرضی کے جو اعظم نذیر تارڑ کے اور نون لیگ کے وفادار اور نون لیگ کے کارکنوں کو جو پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں جج بھرتی کیا گیا، یہ بھی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے کہ میں نے پچھلے ویلاگوں میں جب میں نے عدلیہ اور دیگر پر ویلاگ بنائے تو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، چاہے جس کے لیے ہو بھی، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ جج کو نیوٹرل، جس طرح چیف جسٹس بابر فاروق ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس محسن اختر کیانی، میاں جسن گلریز، جسٹس طارق اسحاق، جسٹس حسن اور طارق محمود جہانگیری اور جسٹس رفعت جیسے ہوں، کیونکہ اور جسٹس اطہر معین اللہ جیسے ہوں۔ نون لیگ والوں کو تو اس بات کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نواز شریف کو ضمانتیں اور کرنے والے جسٹس اطہر معین اللہ صاحب تھے، لیکن جب وقت بدلا سب کچھ بدل گیا۔ جس طرح پاکستان کا ایک ڈائلاگ مشہور تھا کہ وقت بدلا جذبات بدلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا بدل گیا۔ پاکستان کے جو عدالتی نظام ہے، میں نے آپ لوگوں کو پاکستان بار کونسل کا کردار اور پاکستان کی سپریم کورٹ کا کردار اور ہائی کورٹوں کا کردار، لیکن سلام ان ججوں کو جو اس وقت آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم مزید جو سپریم کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا دیگر عدالتوں سے آتے رہیں گے، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔